بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خزائن الحدیث میں سے ایک حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 100% عمل کرنے والا بنائے اور مجھے اور ہم سب مسلمانوں کو مایوسی سے نکالیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب۔ اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر بکثرت توبہ بھی کرتا ہے۔ پیارے شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں اس غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا، تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے کہ تمہاری توبہ بار بار دیکھ چکا ہوں، بارہا تم نے ارادہ کیا ہے کہ کسی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، لیکن تم نے ہر بار توبہ توڑ دی۔ تمہاری توبہ زبانی ہے اور قبول نہیں، کیونکہ قبولیت توبہ کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ ارادہ پکا ہو کہ دوبارہ ہم اس خطا کو نہیں کریں گے، اور بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے کے خلاف ہے۔ لہذا تم کیا توبہ کرتے ہو؟ بارہا میں تمہارا تماشا دیکھ چکا ہوں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عزم توبہ شاید قبول نہیں۔ ایک صاحب سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پہ ناراض ہوئے تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور مایوسی میں آ گئے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے میں نے گناہ کر لیا۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں نفس چھپا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیسے گناہ ہو گیا، اس کا مطلب وہ معصوم ہے کیا؟ گناہ ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، معافی نہ مانگنا تعجب کی بات ہے۔ پھر پیارے شیخ نے فرمایا کہ جان لڑا کر گناہ نہیں کرنا ہے، اگر کبھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کی وجہ سے 6 مہینہ 8 مہینہ سال میں، تو مایوس ہو کر اور یہ سوچنا کہ میں اس طرح تو شیطان دور کر، فوراً معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کر لو فوراً۔ پھر حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے وقت میں سونا جو ہے اس پر کالا رنگ کرتے تھے لوگ چوروں سے چھپانے کے لیے، پھر اس کے بعد جب ضرورت ہوتی تھی صاف کرتے تھے تو پہلے سے زیادہ چمکتا تھا۔ تو فرمایا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکبر نہ آ جائے، تو انسان کیونکہ بشر ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، بس یہ ارادہ ہے کہ گناہ کرنا نہیں ہے۔ وہ آگے آ جائے گا، حضرت والا فرمایا عجیب و غریب مضمون ہے آگے، تو فرمایا کہ یہ جملہ مت کہا کرو کہ پتہ نہیں مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا، اس کا مطلب میں معصوم ہوں، کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا کیا؟ اب سنیے، فرمایا کہ اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عزم توبہ شاید قبول نہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو یعنی حضرت والا کو عطا فرمایا کہ گناہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی قبول ہے، لیکن شرط یہ کہ اس ارادے کے وقت شکست ارادہ کا ارادہ نہ ہو، یعنی توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جیسے ابھی ہم توبہ کریں اس وقت 4 شرطوں کے ساتھ، اور تیسری شرط پکا ارادہ کہ میں گناہ نہیں کروں گا، پتا تو ہے ابھی جا کے فلم دیکھنا ہے، تو اس وقت یہ ارادہ کہاں ہوا؟ موبائل کے اندر گند بھرا ہوا ہے، ننگی فلمیں بھری ہوئی ہے، توبہ، تو وہ توبہ سے ہم نے توبہ کا ارادہ جو کیا وہ پھر الگ کہاں ہوئے گناہ سے؟ تو توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جس آدمی کی توبہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے وہ جب اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، بہت ہی عجیب و غریب مضمون، بہت ہی عجیب و غریب مضمون، تو جب وہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اب کبھی یہ گناہ نہ کروں گا، تو اس کو اپنی توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے، تو یہ خوف شکست توبہ ہے، عزم شکست توبہ نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، اللہ معاف فرمائے، گھر میں شرعی پردہ نہیں، تو ابھی توبہ کر کے پہنچے، پتہ تو ہے بھابھی کے ساتھ جا کے کھانا کھانا ہے، تو توبہ الگ کہاں ہوئے گناہ سے؟ یعنی یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف ہے، توبہ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ توبہ ٹوٹنے کا خوف اور چیز ہے اور توبہ توڑنے کا ارادہ اور چیز ہے۔ توبہ کے ٹوٹنے کا خوف عزم توبہ کے خلاف نہیں،
اور قبولیت توبہ میں حائل نہیں، مانے نہیں، بس توبہ کرتے وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب گناہ یہ نہ کروں گا اور توبہ کو نہ توڑوں گا تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اور یہ بھی فرمایا تھا حضرت نے، یہ بھی فرمایا تھا کہ جیسے آج غلطی کر لی، بیوقوفی کر لی، گناہ کر لیا، توبہ کر لی، تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے کہ اب تک جتنی توبہ کی ہیں وہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، سب توبہ قبول ہے، سب توبہ اپنی جگہ پر قبول ہے، لیکن پھر بھی دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے۔ اب سنیے آپ کیا پیارے شیخ کی باتیں ہیں، اور الفاظ بھی جو آگے آئیں گے اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آسمان کی عطا ہے یا نہیں۔ بس دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے تو یہ خوف کچھ مضر نہیں، بلکہ عین عبدیت ہے، عین بندگی، عین اعتراف قصور اور اپنی کمزوری کا اقرار ہے۔ اب سنیے حضرت کی کیسی خوشخبریاں حضرت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوگا کہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے ضعف بشریت کی وجہ سے شکست توبہ سے بھی ڈر رہا ہے، اپنے کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، تو اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں، مدد فرماتے ہیں اللہ اس کی۔ اور اس خوف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ اس کے دل میں پکا ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی۔ اگر وسوسہ آ گیا، ایک حضرت کا جملہ تھا جو 6-8 مہینے کے بعد سمجھ میں آیا تھا، فرمایا کہ ہمارے گناہ کتنے بھی اکثریت میں ہیں لیکن لامحدود معافی کے سامنے وہ اقلیت میں ہیں۔ ہمارے گناہ کتنے بھی اکثریت میں ہیں لیکن لامحدود معافی کے سامنے وہ اقلیت میں ہے۔ پھر حضرت مثال دیتے تھے کہ ایک مچھر نے آ کر اعلان کیا کہ میں نے، جس طرح حضرت نے فرمایا تھا تو ہم کیا نقل کریں گے، کہ میں نے آج ہاتھی کے سر میں تیل مالش کی، سونڈ کو دبایا، پیر کو دبایا، پیٹھ پر اچھل کود کی۔ ہاتھی نے کہا تھینک یو۔ مچھر سب ہنسے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاتھی کے پاس گئے کہ یہ تو اس طرح کہہ رہا ہے۔ ہاتھی ہنسا کہ یہ ظالم کب آیا کب گیا مجھے پتہ ہی نہیں، کتنا خون چوسا یہ بھی مجھے پتہ نہیں۔ تو پیارے شیخ نے فرمایا مچھر محدود، ہاتھی بھی کتنا بھی بڑا ہے لیکن ہے محدود۔ جب ایک محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ہم محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ معافی سے کام بنے گا، مایوسی سے کام نہیں بنے گا۔ اور فرمایا لگے رہو لگے رہو، یہاں تک ایک بار فرمایا تھا کہ اگر بے غیرتی کا بے حیائی کا پیالہ پی لیا ہے اور عہد کر دیا ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، تو ایک عہد اور بھی کر لو کہ اللہ آپ کا در بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ جب دروازے پر مستقل دستک ہوتی ہے تو جو صاحب خانہ ہے وہ پہلے ناک نہیں نکالتا، پھر کھوپڑی باہر نہیں نکالتا، حضرت کا جملہ، پھر گردن باہر نہیں نکالتا، پھر دروازہ پورا نہیں کھولتا، بلکہ دیکھتا کہ اپنا ہے، پورا دروازہ کھول کر کہتا ہے آئیے آئیے آئیے۔ تو فرمایا دستک دیتے رہو، توبہ کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، ایک دن ولایت کا دروازہ کھل جائے گا اللہ کی رحمت کا۔ اور حضرت والا یہ شعر اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولے یا نہ کھولے وہ در، اس پر ہو تیری کیوں نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، خواجہ کا کام خواجگی کرنا ہے۔ یہ حضرت والا کے پاس ایک صاحب ملے مجھے، شاید 94 یا 95 کی بات ہوگی، کہ میری زندگی جو ہے نا وہ حضرت کا احسان ہے، تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے۔ تو میں نے کہا کیسے؟ کہ میں خودکشی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، تو وہاں میں بیت المکرم مسجد میں نے وہاں کے کسی، مجھے اب یاد نہیں ہے کس سے میں نے ذکر کیا، تبلیغی کوئی ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، خدا نہ خواستہ کسی نے گڑبڑ نہ کر لو، حضرت والا سے جا کر ملو۔ پھر انہوں نے بتایا، حضرت نے مجھے سمجھایا، اور پھر ایک عجیب و غریب جملہ تھا، ہاں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی سکون نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ اور خودکشی کے بعد تو حدیث پاک ہے نا کہ مفہوم ہے
کہ قیامت تک اس کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی. کہ پھر حضرت نے مجھے اتنا سمجھایا, مایوسی ختم. اور حضرت نے مجھ پر احسان فرمایا. ایسے کتنے لوگ. اب آپ ان جملوں کے بعد مایوسی کہاں. مواعظ اختر میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ میں بس الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ توبہ کا مضمون ہر کتاب میں الگ ہے, ہر واعظ میں. اس وقت لکھ لیں اپنے پاس, ایک جگہ کرنا انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندہ جو ڈر رہا ہے تو اپنے ذوف کا اظہار کر رہا ہے, اللہ کی مدد آ جائے گی. اور اس خوف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ اس کے دل میں پکا ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا. اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی. اگر وسوسہ آ گیا تو بھی توبہ نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ یقین کو یقین زائل کر سکتا ہے, وسوسے اور وہم و گمان یقین کو نہیں زائل کر سکتا. جیسے اگر شبہ ہو جائے, مثالوں کے بادشاہ پیارے شیخ, اگر کسی کو شبہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, جب تک یقین نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا. اتنا یقین ہو کہ وہ قسم کھا لے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تب بے وضو ہوگا. اسی طرح خوف اور وسوسہ شکست توبہ عزم شکست توبہ نہیں ہے. لہذا خوف شکست توبہ کا ہونا محمود اور عین بندگی ہے, کیونکہ اس خوف میں اظہار عاجزی, اظہار کمزوری اور اظہار قصور بندگی. بلکہ جس کا یہ خوف نہ ہو وہ خطرے میں ہے. یہ خوف نہ ہونا دلیل ہے کہ اس کو اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہے. وہ اللہ سے مدد کا کیا طالب ہوگا. اور جس کو توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہے وہ اللہ سے مدد کرے گا اور دعا پڑھے گا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھے گا, اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ, اپنے نفس سے مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میرا نفس پھر توبہ نہ توڑ دے. ماشاءاللہ آپ کاشف لطیف کی بھی آج آنکھ چپکی کچھ دنوں کے بعد, بلکہ بہت عرصے کے بعد. لہذا اس توبہ پر قائم رہنے کی آپ سے امداد مانگتا ہوں. اگر ہم اپنی استقامت میں اللہ تعالیٰ کے اعانت کے محتاج نہ ہوتے تو ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین نازل نہ ہوتا. و ایاک نستعین نازل فرما کر ہمیں بتا دیا کہ تم اپنی ادائے بندگی میں میری عطائے خواجی کے محتاج ہو, میری مدد اور اعانت کے محتاج ہے. لہذا ایاک نعبد تو کہو کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, لیکن فوراً و ایاک نستعین سے میری اعانت مانگو, کیونکہ بغیر میری مدد کے تم میری بندگی نہیں کر سکتے. بس جو شخص خوف شکست توبہ رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دست و بازو پر بھروسہ نہیں رکھتا. معرف ربانی میں یہی مضمون چل رہا ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے, جس نے رات کا بیان سنا ہوگا اور اس سے پہلے سنا ہوگا, آپ حیران ہوں گے کہ مضمون الگ الگ. یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دست و بازو پر بھروسہ نہیں رکھتا بلکہ اپنی استقامت کو اللہ کی اعانت کا محتاج سمجھتا ہے. لہذا اس کو دو قرب حاصل ہیں, خوف شکست توبہ کا قرب الگ اور عزم علی التقوی کا قرب الگ. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. کبھی طاعتوں کا ملک یعنی فرشتے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی ذکر میں تلاوت میں مزہ آ رہا ہے, کبھی معافی مانگ رہا ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. فرمایا کہ پڑوس والوں سے معافی مانگ کر دیکھ لو اور ماں باپ سے معافی مانگ کر دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق ہوگا. فرمایا پھر ربا سے معافی مانگنے کا کیا مزہ ہو. ایک حضرت کا واعظ ہے مواعظ درد محبت میں, لذت اعتراف قصور, بس عجیب و غریب. اور جب کوئی نیا آدمی آتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتا آدمی کون سی کتاب دے. دل چاہتا ہے مقصد زندگی بھی دیں
اور دار فانی میں بالطف زندگی بھی دے نئے آدمی کو، کہ دل آتا ہے تجلیت یہ جذبی دے۔ کل جو مسلمان یہاں ہوا الحمدللہ، کلمہ پڑھ کے عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوا اللہ کے کرم سے، اور نماز جو ہے دوست پہلی نماز پڑھی اس نے مسجد میں، وہ سمجھا دیا، میں نے کہا صاحب نے امام صاحب کے پیچھے قریب کھڑا کر دیا، پیچھے تو امام صاحب کے وہ کھڑا ہونا چاہیے جو کوئی خدا نخواستہ نماز میں کچھ مسئلہ ہو تو وہ آگے بڑھ کر اس کو پڑھ سکے، تو وہ اس کو سمجھا دیا تھا، وہ بالکل برابر میں تھا۔ تو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ آپ نے ہمیں کلمہ دیا، اس کا شکر کیسے ادا کریں گے، کیسے شکر ادا کریں گے۔ پھر رات کو معلوم ہوا کہ وہ سٹی اسکول میں میوزک سکھاتا ہے، اس حالت میں اللہ نے جذب فرمایا اس کو۔ آج پھر میں نے دوستوں کو بتایا بعد میں کہ بھئی یہ دیکھ لو حضرت کی بات جو حضرت ہمیں سکھاتے تھے کہ گناہ سے نفرت واجب، گناہگار سے نفرت حرام، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام۔ کلمہ پڑھ لیا نا اس نے، کتنی دیر لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس بندے کو، یہاں حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں تو ہی بہت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اس بندے مومن کو جو بار بار، لیکن اس مومن بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو مومن تو ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر تواب بھی ہے، کثیر التوبہ ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، توبہ میں انتہائی مبالغہ کرتا ہے، ندامت سے قلب و جگر اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے، سجدے گاہ کو آنسوؤں سے تر کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ بندہ مومن مبتلا فتنہ کثرت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر کسی سے 1 کروڑ زنا ہو گیا ہو، 1 کروڑ VCR اور ننگی فلمیں دیکھ لیں، بے شمار بد نظری کر لی، وہ بھی مایوس نہ ہو، 1 دفعہ 2 رکعت توبہ پڑھ کر اشکبار آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر کبھی سوچو بھی مت کہ گناہوں کی تعداد کیا ہے، سمندر کا 1 قطرہ جو نسبت سمندر سے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیر محدود شان غفاریت کے سامنے ہمارے گناہوں کی اتنی بھی حقیقت نہیں، سمندر کے سامنے قطرہ اتنی بھی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر شان غیر محدود اور بے شمار ہے، اور ہمارے گناہوں کے شمارے محدود ہے۔ عدد فرماتے تھے کتنے بھی گناہ ہو، عدد تو فٹ ہوگا نا، لام محدود میں عدد کہاں فٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ آپ کی مغفرت و رحمت میرے گناہوں سے وسیع تر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، بس پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا، تو وہ توبہ قبول ہے۔ چاہے لاکھ خوف ہو کہ آئندہ کہیں میری توبہ ٹوٹ جائے، چاہے وسوسہ بھی آئے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی، تو یہ خوف اور وسوسہ قبولیت توبہ کے لیے کچھ مضر نہیں۔ ہرگز مایوس نہ ہو، اگر بالفرض ضعف بشریت سے آئندہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو پھر توبہ کر لے، اور توبہ ٹوٹنے سے، یہ آ گیا یہاں ماشاءاللہ جملہ، اور توبہ ٹوٹنے سے پہلی توبہ غیر مقبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، جب ایک بار قبول فرما لیتے ہیں پھر اس کو غیر مقبول نہیں فرماتے، بس وہ توبہ قبول ہے۔ لہذا 1,00,000 بار خطا ہو، 1,00,000 بار معافی مانگو، رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منا لو، وہ کریم مالک اپنے بندوں کی آہوازاری کو رد نہیں فرماتا۔ اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ یہ آپ کے پیچھے کوئی سو رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، پرانا ساتھی ہے، اچھا سوتے رہو۔ وہ ہمارے وہ شاہد صاحب کہتے ہیں نا کہ ضروری کام سے سو رہا ہے، سوتے رہو، رات کو بھی نیند نہیں ملی تو پھر جو کس طرح پیچھے ڈائریکشن میں سوتے ہیں، وہاں ان کے چالاکی پر قربان جائیں۔ یہ تو جو ابھی پہلی دفعہ دیکھا کہ دبلے کے پیچھے بھی آدمی سو سکتا ہے،
ورنہ اب تک تو یہ سوچا تھا کہ ہمارے جو پہلوان دوست ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے لوگ پیچھے سوتے ہیں. آج پتا چلا ان کے پیچھے بھی سو سکتا ہے آدمی، اور بالکل ایسا سویا ہوا ہے، ہل بھی نہیں رہا. واہ، قربان جائیں آپ کے نیند پر خواجہ، شاباش ہے تمہارے سلاجید پر. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی بی کے زخم کی شفا کے لیے یہاں مری کی پہاڑیوں پر بھیجتے ہیں. کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے ماحول میں ٹی بی کا زخم اچھا ہو جاتا ہے. بار بار توبہ ٹوٹنے کا جو زخم ہے، اگر اہل اللہ کی صحبت میں کچھ عرصے رہ لو تو اللہ کا یقین، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آئے گا اور یہ زخم اچھا ہو جائے گا. جڑی بوٹیوں میں تو یہ اثر ہو کہ زخم اچھا ہو جائے، اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہو، اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہو کہ غفلت کا بار بار شکست توبہ کا زخم اچھا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوا ہے، ابھی اور جاری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا؟ ماشاء اللہ، بڑے سے بڑے مایوسی کے چیمپئن جو ہیں وہ بھی پڑھیں تو بس